کر سکتا. اور دنیا کے جو تعلقات ہیں یہ وقتی اور عارضی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے, اہل بیت علیہ السلام کی رضا ہمیں حاصل کرنی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے اندر دو ہی چیزیں چھوڑی ہیں, قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام. مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں قرآن میں تدبر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, اہل بیت کی اتباع کی تھی کہ نہیں کی تھی, تو یہ ہم سے پوچھا جائے گا, اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے. جہاں تک بات ہے سید النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا, تو فاطمہ بدعۃ منی یریبنی ما ارابہا یؤذینی ما اذاہا. فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, مجھے وہ چیز دکھ دیتی ہے جو فاطمہ کو دکھ دیتا ہے علیہ السلام. تو میں ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے کہ میرے سامنے یہ نصوص ہیں اہل سنت کی کتابوں میں, فاطمہ بدعۃ النبی ہیں, جسم کا ٹکڑا ہے, رگ ہیں, شہرگ ہیں نبی کی, میں ان کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کر سکتا, چاہے وہ اس کائنات کا کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو انبیاء کے بعد. میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ فاطمہ جو کہ نبی کے جسم کا حصہ ہے, انہیں میں کسی کے ساتھ برابر کر دوں, انی اذا لمن الجاہلین, میں جاہلوں میں سے ہوں گا. اللہ اکبر. میں کائنات کا بدبخت انسان ہوں گا اگر میں کہوں گا کہ فاطمہ کے برابر کوئی شخص ہے. پوری کائنات ایک طرف رکھ دی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ نالین کے غلام ہیں, سروں کا تاج بنا لیتے ہیں, تو پھر یہ تو جسم کا ٹکڑا ہے. جب نبی نے فرما دیا میرے جسم کا ٹکڑا ہے, تو میں پھر کیا بتا سکتا ہوں کہ کون ان کے برابر ہے کون نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس دنیا کے اندر کسی مقام اور مرتبے کو یا کسی صحابی کو میں یہ کہوں کہ وہ سیدہ کے برابر ہیں یا ان کے سامنے کھڑا بھی کر سکتا ہوں؟ یہ تصور میں بھی اگر کوئی مومن ہے تو نہیں کر سکتا. مفتی صاحب, یہ ایک بڑا مسئلہ درپیش رہا, ابھی سوشل میڈیا پہ بڑی بحث رہی اس پہ اور بڑا شگاف بھی ڈالا اس مسئلے نے. میں نام نہیں لیتا مگر آپ کو علم ہے, ایک صاحب اٹھے, بڑے خطیب تھے, عالم فاضل, اپنے طبقے میں ایک بڑا اعجاز رکھتے ہیں, انہوں نے اٹھا کے ایک بیان دے دیا کہ جناب سیدہ معاذ اللہ, میں اپنے ذہن میں بڑی مجال کر رہا ہوں, جرت کر رہا ہوں, آپ سے خطا ہوئی ہے. اس پہ اہل سنت کا اور ایک ایسے انسان کا جو اہل بیت سے بہت محبت رکھتا ہے, فرقے سے ہٹ کے, اس کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ جناب سیدہ آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل ہے, پھر خطا کا تصور. جی, پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے گزارش کی کہ سلام اللہ علیہ کہا جائے تاکہ دونوں راضی ہو جائیں. تو چونکہ آپ ہی اہل علم ہیں اور مفتی صاحب بھی, اس بارے میں یہ ہے کہ جب علماء کا کسی بات میں اختلاف ہو تو ایسی تطبیق نکالنی چاہیے تاکہ دونوں کے مسئلے پر عمل ہو جائے. میری مراد یہ تھی, جو قبلہ مفتی صاحب نے اپنا موقف پیش کیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. امام مالک کا بھی یہ فتویٰ ہے, لیکن خود رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 خلفائے راشدین کو اپنے بعد افضل قرار دیا, اور امت کا اسی پر معاملہ چلا ہوا ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے کسی جگہ پہ بھی نہیں کہا, اور اس کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہیں نقبائے اولیٰ ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم اس طرح بیان کر کے اصحاب رسول کے ساتھ ملا کر کے کہیں ہماری گفتگو سے کوئی یہ نتیجہ اخذ نہ کرے کہ معاذ اللہ یہ سیدنا صدیق اکبر سے بھی افضل سمجھتے ہیں. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, ان کا جسم اقدس, ان کے اس میں کوئی اختلاف روایت پیش کر سکتے ہیں. میں ان سے روایت لے لوں کہ بعد مکمل ہو. اگر روایت ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی روایت نہیں جس میں جناب سیدہ سے اوپر کسی اور کو مقام اور درجہ دیا گیا. دیکھیں, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں, بے شک ایسے, ٹھیک ہے, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں, لیکن وہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں, فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود دیکھ لیں. نہیں, اس میں دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مرد ہیں اور مردوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء. میں یہ اس کو کسی تفرقہ کی طرف نہیں لے کے جا رہا, مفتی صاحب ہمارے دوست ہیں, لیکن سمجھنے کے لیے ہماری گفتگو سے کوئی نتیجہ اسی طرح اخذ کرے گا کہ جس طرح جلالی صاحب کو ناسبی بنا دیا اور ان کے مد مقابل کو رافض بنا دیا. میں اس کو کلیئر کر دوں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے افضل ہے اور 4 خلفاء ان کے بعد جناب سیدہ کا نام آتا ہے, اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو مقام فضیلت میں یہ ترتیب ہے؟ نہیں, مقام فضیلت میں دیکھیں خواتین کے اندر خود رسول خدا نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا تمام کی سردار ہیں سوائے ختیجہ کے اور سوائے مریم کے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قبلہ مفتی صاحب کا موقف اپنے تئیں ٹھیک ہے, ان کی اپنا جو تحقیق ہے, لیکن ان کی بات کے اندر لفظ تو یہاں ہی وارد ہو گیا. اہل سنت کے یہاں ڈبل سٹینڈرڈ بہت ہیں ویس بھائی, اہل سنت ہر جگہ پھنستے ہیں. آپ ان سے پوچھیں نا کہ افضل کون ہے, تو یہ آپ سے کہیں گے کہ حضرت ابوبکر افضل ہے سب سے, پھر حضرت عمر, پھر عثمان, پھر حضرت علی, ٹھیک ہے, پھر عشرہ مبشرہ. تو سیدہ کہاں ہے؟ امام حسن کہاں ہے؟ امام حسین کا جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے وہ کہاں پر ہیں؟ اور پھر عشرہ مبشرہ میں یہ حدیث ہے, اس میں 10 نام ہیں اور یہ سب قریش کے ہیں. امام علی علیہ السلام واحد جو بنی ہاشم کے ہیں, باقی سارے قریش کے افراد ہیں. کوئی ایک انصاری صحابی اس میں نہیں ہے. انصار صحابہ کی کیا فضیلت ہے؟ جن سے محبت رکھنا ایمان اور بغض کرنا نفاق ہے, جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی. قریش جو مہاجر طبقہ تھا انہیں اپنے گھروں کے اندر لا کے ٹھہرایا, ان کے لیے اپنی بیویاں تک طلاق کرنے کی انہوں نے اپنی اجازت دے دی. اس طبقے کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن مہاجر اور انصار دونوں کا ذکر کرتا ہے, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. لیکن اہل السنت کا ہمیشہ اصول رہا یہ کہ یہ ان لوگوں کی تعریف زیادہ کرتے ہیں کہ جو مہاجر طبقے میں سے, جو بلکہ اس میں بھی جو زیادہ جو آخر زمانے میں آئے. یعنی آپ دیکھ لیں, یہ کبھی بھی اپنی تقریروں میں سعد بن عبادہ کا ذکر نہیں کریں گے, یہ کبھی بھی ایوب انصاری کو نہیں رکھیں گے, اس کا بیان نہیں کریں گے یہ لوگ.
یہ انصار صحابہ ہیں. تو ناانصافی ہوگی جناب. نہیں صاحب اگر قبلہ مفتی صاحب میری بات کو سمجھے ہوں یہ جو بات ہے نا تو کہ میں نے خلفائے یہ راشدین کہا اس کے بعد خلفائے راشدین ایک منٹ میرا نقطہ ترتیب ذرا بیان فرما دیں. خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ اور عشرہ مبشرہ کے بعد میں نے نقبائے اولیٰ اور نقبائے ثانیہ کا ذکر کیا ہے. اور مفتی صاحب بخوبی جانتے ہیں کہ نقبائے اولیٰ جو ہیں یہ 7 یا 10 افراد وہ ہیں جو مدینہ کے تھے اور انہوں نے آ کے حج کے ایام میں سرکار کی مکی زندگی میں اسلام قبول کیا. اور 70 افراد وہ تھے جو دوسرے سال آئے. تو ہم آلریڈی مہاجرین صحابہ کی تعریف تو کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب یہ بھی تو ہمیں بتائیں نا کہ جو مرد تھے اصحاب رسول ان کی فضیلت کو مفسرین کرام نے بھی بیان کیا, محدثین کرام نے بھی بیان کیا. میں نہیں کر رہا, یہ شروع سے کیا ہوا آ رہا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ خواتین کی بھی کیٹیگری مفسرین کرام نے بنائی ہو سوائے اس کے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں, یہ بھی تو ہمیں بتایا جائے نا. اور پھر مفتی صاحب نے خود پڑھا ہے. مفسرین کو چھوڑیں, جب قرآن نے بیان کر دیا ایک سابق طبقہ ہے, ایک ان میں مہاجر اور ایک انصار طبقہ ہے, قرآن نے بیان کر دیا, آپ مفسرین کی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے خود ابھی فرمایا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی ولادت نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی ہے. جی بے شک. تو سابقون اولون ان سے زیادہ کون ہو سکتا ہے جو نبوت کے گھر میں؟ نہیں, سابقون الاولون کو ہم 40 سال کے بعد لیں گے اعلان نبوت کے بعد, پہلے ہم ذکر نہیں کریں گے. چلیں تو یہ اصول ہے, یعنی کہ جب قرآن میں یہ ہے والسابقون الاولون تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد جو لوگ آپ سے جڑ گئے اسلام کے معاملے میں, آپ کے ساتھ جڑی ہیں کہ نہیں جڑی؟ ہاں وہ تو شروع سے جڑی ہوئی ہیں, اس میں تو کوئی انکار نہیں. 40 سے پہلے جڑی ہوئی ہیں. اگر اظہار حضور نے والا میں صرف یہ بات کر رہا ہوں اویس ربانی صاحب, میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مطلقاً بغیر کسی قید کے یہ کہنا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا افضل ہیں, تو اس میں سرکار دو علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے وہ بھی نقص وارد ہوتا ہے. معاملہ ہوتا ہے حضرت مریم کو اور حضرت ختیجہ کو سرکار دو علیہ وسلم نے مستثنا فرمایا ہے. تو اس میں دیکھیں نا, نام لے کے مستثنا, نام لے کے, اگر اس میں اگر میرے مستدرک کے اندر روایت اہل سنت میں کوئی بات ہوتی تو میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ امام مالک کے نزدیک ہاں آپ افضل ہیں. جی روایت کیا پیش فرما؟ روایت یہ ہے کہ مردوں میں سے انبیاء آئے, کاملین آئے, اور خواتین میں 4 آئیں, 4 کاملین ہیں. اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں مریم ہیں, اور آسیہ ہیں, اور اسی طرح ختیجہ اور فاطمۃ الزہرا علیہ السلام. یہ 4 مستدرک کی روایت ہے, یہ 4 خواتین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ہے. یہ عورتوں میں کاملین ہیں. باقی جو مولانا صاحب عرض کر رہے ہیں نا, انہوں نے ایک بات یہ فرمائی کہ محفوظ ہیں. محفوظ اور معصوم میں کیا فرق ہے؟ یعنی ایک بندہ یہ ہے کہ وہ اس میں گناہ کی طاقت ہے, اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے, اس کا مطلب یہی ہوگا نا وہ زندگی میں گناہ کرتا نہیں ہے. تو صاف صاف آپ کہیں کہ صحابہ کو آپ معصوم مانتے ہیں, ورنہ تو پھر آپ مجھے غلطیاں بتائیں ان کی, اور اگر نہیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں معصوم, دیکھیں قبلہ مفتی صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ لفظ معصوم اور محفوظ جو ہے یہ صرف ہماری اردو زبان کا ہیر پھیر نہیں ہے, یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے. اور انہوں نے اچھے طریقے سے پڑھا ہے, جامی میں پڑھا ہے خاصۃ الشیء یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ, یہ بات کا خاصہ اسی میں پایا جاتا ہے, اس کے غیر میں نہیں پایا جاتا. میں متفق نہیں ہوں کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں. اہل سنت میں خطا اجتہادی انبیاء کی طرف بھی ہے. اللہ اکبر. ہاں کہ انبیاء سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, اجتہاداً ہیں ان کی غلطیاں. تو یہ خطا اہل سنت کا, بریلیوں کا, دیوبندی اس کے قائل نہیں ہے. اچھا ہاں بریلوی اس کو مانتے ہیں. انبیاء سے بھی خطا ہو, انبیاء سے خطائیں ہوتی ہیں, بلکہ غلطیاں گنوائی ہیں. ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ, انہوں نے تفسیر تبیان القرآن کے اندر جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں خطا اجتہادی کا ایک پورا عنوان قائم کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور انبیاء کرام سے کون سی خطائیں اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کون سی خطا. یہ اہل سنت اس لیے یہ ڈبل اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں. اس پہ کیا جواب؟ اس پہ جواب یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں لفظ آیا فناسیہ, یعنی آدم علیہ السلام بھول گئے. خطا میں چاہے وہ اجتہادی ہو یا منکر ہو, اس میں اور نسیان میں فرق ہے. انبیاء علیہ السلام سے جو ہوا ہے وہ نسیان ہوا ہے, اس کو ہم خطا نہیں کہیں گے. اگر کوئی لکھتا ہے تو وہ اپنے لکھنے کا خود ذمہ دار ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت بریلوی اسکول آف تھاٹ میں یہ نہیں ہے کہ وہ انبیاء کو خطا اجتہادی کہتے ہیں یا خطا ان سے ہو سکتی ہے, ڈینائی کریں گے؟ جی بالکل, میں یہ کہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام بھولے. سنیں ایک منٹ, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں, سنیں میری بات مکمل ہونے دیں. آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ کلیئر قرآن نے کہا ہے فناسیہ, آدم علیہ السلام بھول گئے. جی ایسے ہی. اب آپ بات سمجھیے گا, خطا کی نسبت چاہے وہ منکر ہو یا خطا اجتہادی ہو, چاہے وہ خیر والی ہو یا شر والی ہو, معاف کیجیے گا, دونوں صورتوں میں اس کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے. اور نسیان جو ہوتا ہے اس کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے. نسیان میں اور خطا میں فرق ہے. آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے اس کو امت نے نسیان پر معمول کیا ہے. سوال سمپل, کیا انبیاء سے بریلوی اسکول آف تھاٹ جنہوں نے مقدمہ رکھا ان کے حساب سے انبیاء سے خطا اجتہادی ہوتی ہے؟ نہیں, انبیاء علیہ السلام سے خطا اجتہادی بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ بر وقت ان کو مطلع فرما دیتا ہے. میرے پاس ایک کتاب نہیں, حوالے میں آپ کو دے دوں, تفسیر تبیان. میں نے اس کا جواب دے دیا. اگر بریلویوں کا دیکھیں, علامہ صاحب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, یہ ان کا اپنا موقف ہے, بریلویوں کا موقف یہ نہیں ہے. وہ بریلوی موقف کی نمائندگی فرما رہے ہیں. تو کتاب سے بتائیں نا, بتائیں. اگر میں کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں تو کتاب کا. چلیں جناب سیدہ پہ آ جاتے ہیں. آپ نے ایک انتہائی حساس اور سنجیدہ بات کی جس پہ میری توجہ دلائی ہے. مولانا صاحب نے فرمایا, اور جیسے کہ آپ نے اس کی تائید بھی کی, بلکہ آپ نے حدیث پڑھ دی کہ جو جسم رسول ہیں, جو جسم کا ٹکڑا ہے, وہ تو ہر حال میں افضل ہوگا, اور آپ نے بتایا کہ پھر وہ ہر بشر پہ افضل ہوگا.
یہاں پر آپ نے اس پہ موقف یہ پیش کیا کہ وہ خواتین میں افضل ہوں گے مگر مردوں میں نہیں ہوں گے. اب وہ رضا والی بات تھی کہ جو ان کو ناراض کرے گا اس سے اللہ کا رسول ناراض ہے, اللہ بھی اس سے ناراض ہے. یہ جو ہمارے یہاں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے, میں اس کا ایک 2 ٹوک جواب چاہتا ہوں. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب سیدہ کیا بعثت رسول کے بعد اور رسول کے پردہ فرمانے کے بعد اصحاب رسول کے دربار میں طلب کی گئیں, وہ آئیں اور اپنا حق مانگ رہی تھیں اور ناراض ہو کے گئیں, اس پہ کیا تھا؟ جی اویس ربانی صاحب, اس پہ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا. جتنی احادیث طیبہ ہیں بخاری اور مسلم کے اندر کہ سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے, اور دوسرا یہ کہ جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور ایک روایت یہ بھی ہے جس نے ان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا, اور جس نے ان کو راضی رکھا اس نے خدا کو راضی رکھا. دیکھیں سرکار کے بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے کہا افضل عمل کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. دوسرا آیا فرمایا کھانا کھلانا ہے. تیسرا آیا فرمایا سلام کرنا ہے. میں بالکل غیر جانبدار ہو کر آپ کو جو بات کرنے لگا ہوں شاید یہ امت کو پسند نہ آئے. یہ جو تکلیف والی احادیث طیبہ ہیں یہ سرکار نے اس وقت ارشاد فرمائی جب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام میں نکاح بھیجا. انہوں نے ابو جہل کی بیٹی جویریہ کو جب پیغام میں نکاح بھیجا, اور یہ بات سرکار سے کہی گئی کہ فاطمہ پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری بیوی لانا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد یہ تمام حدیثیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. یہ تو آپ نے اس کا پس منظر بتا دیا. پس منظر میں نے بتا دیا. اب اگلی بات میں آ رہا ہوں, یہ پس منظر میں نے بتا دیا. اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کھل کر بات کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سیدہ وراثت کا سوال کر رہی تھی اور نہ دینے پر وہ ناراض ہوئیں, تو یاد رکھ لینا کہ آپ اس بات کو اس بات سے نہیں جوڑ سکتے ہیں. سیدہ کا جناب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آنا, وراثت کا سوال کرنا, وہ ایک علمی مسئلہ ہے. علمی مسئلہ یہ ہے کہ جب بیٹی اکیلی ہوتی ہے تو وہ باپ کی وراثت میں نصف کی جو ہے وہ حقدار ہوتی ہے. یہ قرآن کا مسئلہ ہے. وہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا انبیاء نہ وارث بنائے جاتے ہیں اور نہ وہ کسی کو وارث بناتے ہیں. یہ کہہ کر سیدہ فاطمہ الزہرا واپس چلی گئیں سلام اللہ علیہا, اور پھر اپنے گھر میں رہیں. اس کے بعد 6 ماہ کا عرصہ ملا ہے, اور آپ خود فرماتی ہیں کہ سرکار کے وصال سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ اگر یہ رات پہ ہوتی تو دن ہو جاتا, دن پہ ہوتی تو یہ رات ہو جاتا, پہاڑ بھی نہ برداشت کر پاتے. اور لوگوں نے یہ بات سمجھی کہ چونکہ ایک مکالمہ آیا تھا اور اس مکالمے کے نہ پورا ہونے کی وجہ سے بی بی پاک فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئی اور انہوں نے دل پر بات کو لے لیا, اور معاذ اللہ یہاں تک بھی کہہ دیا کہنے والوں نے کہ ان کی وفات بھی اسی وجہ سے ہوئی. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے اور قرآن کے خلاف ہے. قرآن یہ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. موت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایسا دوسری بات یہ ہے, جواب لے لوں تاکہ ایک منٹ یہ بات میں بیان کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ بھی طے پایا تھا کہ جو باغ فدق تھا یہ مال غنیمت تھا, اور باقی بنو نذیر کے جو اموال تھے وہ مال فے تھے. مال فے میں تو اختیار ہے کہ اسے دے دیا جائے, صدقہ کر دیا جائے کل کا گول, لیکن باغ فدق کا جو معاملہ تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے غربا کے لیے رکھا ہوا تھا. اچھا پھر یہ سیدنا صدیق اکبر کا معاملہ نہیں ہے. بات تو یہ ہے نا کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا, مفروضہ مان لیتے ہیں کہ بی بی پاک کا اسی وجہ سے انتقال ہوا, سب باتیں وہ جھوٹی روایتیں ہم مان لیتے ہیں. پھر بات تو یہ ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی تو مولا کائنات نے پھر اس باغ کو تقسیم کیوں نہیں فرمایا؟ سوال ہے, بالکل ویلڈ کوسچن ہے. میں اور پھر اس سوال کا جواب اب ٹائم زیادہ ہو جائے گا, میں نے اس سوال کا جواب آپ سے لینا ہے فضل صاحب, مگر میری آڈینس جو 1 سیکنڈ کا آنسر لے کے آگے گفتگو سننا چاہتی ہے. جناب سیدہ دربار میں اپنا حق مانگنے گئیں, یس اور نو گئیں؟ جی بالکل بالکل گئیں. اب وہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ کیا ان کو حق ملا یا نہیں ملا؟ نہیں ملا. اب آپ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جو اچھا, اس میں انہوں نے حضرت نے نا 2 جگہ بات کی, اور میں اگر کوئی بات کروں گا تو حضرت کو ویسی ناراضگی ہوگی کہ مجھے بھی ناسبی نہیں. دیکھیں یہ ناسبیت کسے کہتے ہیں؟ ناسبیت یہ نہیں ہے کہ آپ آج کے زمانے میں کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور وہ اہل بیت کو گالیاں دینے لگے. ناسبیت یہ بھی ہے کہ آپ وہ امام علی علیہ السلام کی جانب وہ باتیں منسوب کریں کہ جو نواسب کرتے تھے. اب انہوں نے ایک روایت پڑھی ہے یہاں پر, بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی 3110. یہ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا, جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. انہوں نے کہا یہ جتنی بھی روایتیں ہیں یہ اس موقع پہ حضور نے فرمائی ہیں کہ جب حضور کو معلوم ہوا کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہے, تو حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا. یعنی زندگی میں علی نے ہی غصہ دلایا فاطمہ کو. یہ وہ سارے مجرموں سے یہ لوگ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے سیدہ کو دنیا میں ستایا اور ان کو تکلیفیں دی. صحیح بخاری میں روایت اچھا میں روایت میں آپ کو بتاتا ہوں اس روایت کا, یہ بریلویوں کے عقائد کے خلاف ہے یہ روایت. بریلوی اس روایت کو چوک پہ پڑھ نہیں سکتے. بریلویوں نے پڑھا, ان کو ان کے اماموں کے اوپر لوگ ان کو تھپڑ ماریں گے, مسجدوں سے نکالیں گے ان کو لوگ, اس لیے کہ اس روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ میری بات سنیں میری اچھا آپ اہل سنت, آپ مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے, بریلوی لکھا ہوا ہے, دیوبندیوں نے ملحق بمفاق مدارس لکھا ہوا ہے, سب کو پتہ ہے. کوئی اہل سنت نہیں ہے یہاں دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے. میں روایت آپ کو بتا رہا ہوں, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3110.
اس کے آخر کے الفاظ ہیں یہ روایت قرآن کے خلاف ہے، اور جو روایت قرآن کے خلاف ہو وہ روایت مسترد ہوتی ہے. قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اس روایت میں ہے، سب سے آخر میں الفاظ میں آپ کو پڑھتا ہوں، حدثنی فصدقنی ووعدنی ووفانی وانی لست احرم حلالا ولا احل حراما. میں کسی حرام کو حلال نہیں کرتا ہوں اور حلال کو حرام نہیں کرتا ہوں. ولکن واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبنت عدو اللہ ابدا، کہ لیکن کبھی بھی رسول اللہ کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی ایک ساتھ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوں گے. دو باتیں اس میں، نبی حلال و حرام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مجھے بتائیے بریلویوں کے کیا عقیدہ ہے؟ بریلوی آپ اور قرآن کا کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ پیغمبر ان کے لیے حلال طیبات چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں. قرآن کی آیت کہہ رہا ہے کہ پیغمبر حرام خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور طیبات کو حلال، اور روایت کہہ رہی ہے کہ میں کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کرتا ہوں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنت رسول اللہ اور بنت عدو اللہ جمع نہیں ہو سکتے، جبکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت عدو اللہ کو اپنے ساتھ جمع کیا. جب پیغمبر کے نکاح میں بنت عدو اللہ جمع ہو سکتی ہے، صفیہ بنت حیی بن اللہ وہ مسلمان تھی، وہ نہیں بنت عبداللہ اس وقت دشمن تھی، دشمن کی اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی تھی، اس وقت دشمن تھے. ہاں اللہ کے رسول کا معاملہ الگ ہے حضور، رسول کی بیٹی کا معاملہ الگ ہے. تو وہی نا، اللہ کے رسول اپنے ساتھ جمع کر رہا ہے اپنے نکاح میں. لیکن اگر یہ بہت واضح مثال ہے ام حبیبہ بنت ابی سفیان. جی ٹھیک ہے. جب سرکار نے ام حبیبہ سے نکاح فرمایا اس وقت حبشہ میں تھی ام حبیبہ، اور ان کے شوہر عبداللہ بن جہش وہ مرتد ہو گئے تھے، نصرانی ہو گئے تھے. ٹھیک جی ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیغام بھیجا، تو وہاں پہ جو حبشہ کا جو حکمران تھا انہوں نے نکاح پڑھا دیا. اور اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھے. صحیح. ابو سفیان تاریخی واقعہ جمع کیا اپنے نکاح میں. لیکن ایک بات واضح ہے کہ اس وقت مشرکین سے نکاح ناجائز نہیں قرار دیا گیا تھا. تو یہ میں نے دوسری مثال مولانا رکھ دی، صفیہ کی مثال بھی ہے. دیکھیے جب چیزوں کو آپ سمجھیں، انہوں نے ایک موقف رکھا کہ اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی اور دوست کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، تو اس کے رد میں انہوں نے دو مثالیں پیش کی ہیں کہ دشمن کی بیٹی جمع مقیس علیہ کا کوئی بنتا ہی نہیں ہے نا، وہ اللہ کے رسول ہے. ادھر حضرت آسیہ ہیں، ادھر فرعون ہے، ادھر لوط علیہ السلام ہے، ادھر ان کی بیوی ہیں. نہیں اس طرح اگر یہ بات کریں گے تو پھر صرف رسول کے جسم کا ٹکڑا ہونا، جیسے پہلے انہوں نے بات کی کتنے انبیاء علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے تھے لیکن ان کا معاملہ الگ تھا. اس میں بھی ہم نے ایمان اور تقویٰ کو دیکھنا اپنے ساتھ رکھا. تو جسم کا جو ٹکڑا ہے یہ ان کا قیاس کرنا درست نہیں ہے. ٹکڑا ہے وہ بلا شک. اچھا میں ان کو بتا دیتا ہوں، اب بخاری شریف کی یہ روایت انہوں نے پڑھی ہے نا، میں آپ کو بات کلیئر کر دوں. آپ کے پاس بات نہیں نہیں کافی وقت ہو گیا، میں بات کلیئر کر دوں. ابھی تک یہ بات سمجھے نہیں ہے مفتی صاحب یہ بات سمجھے نہیں ہے. بی بی بات آپ کی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ ہی پوری کریں. اور بھی ہے اس میں، اور بھی ہے اس میں جو مسور رحمہ یہ انہوں نے آدھی پڑھی، مسور بن مخرمہ، مجھے جو بات وہ کہہ رہے تھے وہ تلوار کی بالکل ادھوری سی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تلوار مجھے دے دیں، آپ کو کوئی نہیں چھین سکتا ہے. مسور بن مخرمہ سے پورا خاندان اہل البیت کا یزید نے شہید کر دیا لعین نے، اور وہ ایک تلوار کی گارنٹی لے رہے ہیں. یعنی اہل البیت کی گارنٹی نہیں لی کسی نے. ایسا دور ایسا زمانہ آیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب وہ کربلا سے واپس تشریف لائے. ان کے پاس سوال کے جواب تو اچھا دوسری بات نہیں یہ کہہ دوں، اس میں امام علی علیہ السلام کی بہت توہین ہے اس روایت کے اندر. یہ ہے کہ جو زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو شوہر ہیں ابو العاص بن ربیع، اس نے مجھ سے وعدہ کیا، پورا کیا، اور وہ سچا ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے. اور جب کہ یہ امام علی علیہ السلام کو ساری باتیں سنائی جا رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں اویس بھائی، آپ ہم سب بہن بیٹیوں والے، اگر بہن بیٹیوں والے ہمیں نا، اگر مجھے اپنی یعنی میری بیٹی جوان ہو کر شادی چلی جاتی ہے اور مجھے اپنے داماد کے بارے میں کسی سے کوئی پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ کرنے والا ہے، تو میں مسجد میں جا کے اعلان کروں گا؟ نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. یا میں لوگوں کو جا کے گلی میں کھڑا ہوں گا، بھائی ادھر آؤ، میرا داماد یہ کام کر رہا ہے، وہ دوسری شادی کرنے والا ہے. یعنی امام علی علیہ السلام نے اگر یہ کیا بھی، اس طرح ارادہ بھی کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا. یعنی خطب الناس، اس میں الفاظ ہیں کہ لوگوں کو خطبہ دیا، لوگوں کے لیے یخطب الناس فی ذلک علی منبری ھذا وانا یومئذ محتلم. میں اس دن میں جوان تھا، محتلم تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر یہ سارا خطبہ دیا. آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی روح سے متصادم ہے، یہ قرآن کی روح سے متصادم ہے یہ بات. اور یہ اس میں جو اہم جو چیز ہے، سب سے اہم چیز وہ ہے یہ کہ روایت یہ شہاب زہری سے مروی ہے. شہاب زہری جو بخاری کا راوی ہے، ہمارے اکثر بخاری کی روایتیں غزوات سے متعلق، اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی زندگی کے دو حصے ہیں. جب یہ پولیس کی انسپیکٹر تھا عبد الملک کی فوج میں، یعنی بنو امیہ کا پولیس انسپیکٹر تھا اور افسر تھا، جب تک پھر بعد میں اس نے چھوڑ دیا، توبہ طائب ہو گیا تھا. تو جب تک وہ روایتیں ہیں تو وہ اس طرح کی روایتیں بیان کرتا ہے. اچھا یہ روایتیں. تو یزید کی فوج میں ایک بندہ پولیس انسپیکٹر ہو، اس کو آپ خود سوچ لیں اس کا مائنڈ کیا ہوگا. یعنی اس زمانے میں جہاں علی نام رکھنے پہ پابندی تھی، ایک بندے کو آپ یعنی عبد الملک اپنے ساتھ قریب رکھتا ہے، اپنا عہدہ دیتا ہے، تو اندازہ لگائیے وہ کس طرح کی روایتیں بیان کریں. ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کہ اس پہ کلام ہو سکتا ہے، یعنی صحت کے علاوہ بھی کلام ہو سکتا ہے. بس اب بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں. میرے ذہن میں بات کہیں سے کہیں آ جاتی ہے. ابھی اس پہ میرا دل کرتا ہے کہ میں سوال پوچھ لوں یس اور نو میں، جیسے ان سے پوچھا تھا. واقعی اسلام پہ ایسا دور آیا ہے کہ جس پہ حضرت علی کو معاذ اللہ ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھی؟ یس اور نو، ایسا دور آیا ہے کبھی؟ نہیں. ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک دور کے اندر برا بلا کہا گیا ہے، لیکن اس بارے میں بھی جو ہے نا علماء نے اس میں کلام کیا ہے. تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ دور آیا ہے کہ نہیں. بھائی
صحابہ کرام کے جو مشاجرات ہیں وہ اپنی جگہ ایک ہم حقیقت اس پہ تو نہیں ہے. جا رہے مگر یہ دور نہیں آیا سنیں، بات تو یہ ہے نا، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں ہاں کہیں گے یا نہ کہیں گے نا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت کے اندر اسلام کی تاریخ کے اندر باقاعدہ ایک چیپٹر تو ہے نا مشاجرات صحابہ. یعنی جب یہ معاملات لکھا گیا تو پھر معاملات تو ہوئے نا، ہوئے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے کیا مل رہا ہے. نہیں مل رہا، بس یہ ہمیں حقیقت اچھا ہے. میں اگلی بات کروں. نہیں ایک منٹ آپ خاموش ہیں، میری باری ہے مفتی صاحب. میں یہ بات کروں بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو حدیث میں نے بیان کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اصل بات یہ ہے وہ جو خطبہ دیا ہے سرکار نے وہ از خود نہیں دیا میرے آقا نے، وہ اللہ کے حکم سے دیا ہے. ان اتبع الا یوحى الی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہی اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو وہی کی جاتی ہے. وما ينطق عن الهوى، میں اس وقت تک نہیں بولتا جب تک مولا کائنات کے عقد نکاح کے اندر بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آ جانا اس کے بعد میرے رب کو پسند نہیں تھا کہ فاطمہ پر کوئی دوسری علی کی بیوی ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ قول اللہ اور قول رسول میں فرق ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول قول ہے وہی قول اللہ ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں یہ قول اللہ کے رسول ہی نہیں ہے. یعنی قول اللہ جو ہے اور قول رسول جو ہے وہ اگر یہ بات کرتے ہیں تو پھر صحابہ کے دور کو پڑھ لینا. ہر صحابی 2 بیویاں، ہر صحابی کی 3 بیویاں. سنیں میری بات، ہر صحابی کی 4 بیویاں. سرکار دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک سے زیادہ اسباب کی وجہ سے نکاح فرمائے. تو مولا کائنات نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تو مانے نا کہ یہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی شامل ہے. دوسرا نکاح نہیں فرمایا جناب خدیجہ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے بھی سرکار نے نہیں فرمایا. بالکل ایسی ہے. تو اچھا میں نے ایک سوال نہیں فرمایا حضرت، میں اس سے اختلاف نہیں کرتا ہوں، لیکن اس روایت کے اندر جو سیدہ کے بارے میں جو الفاظ ہیں جو امام علی کی توہین ہے میں اس کے اوپر مجھے اعتراض ہے. ورنہ تو آپ روایت پہ جرا کریں نا، اس پہ آپ ہمیں بریلوی کہیں، ہمیں ناسبی کہیں، آپ امام بخاری کو کہیں نا. ویسے یہ بریلوی کیوں کہنا برا لگتا ہے؟ یہ بار بار بریلوی کہہ رہے تھے. میں نے تو آج تک حالانکہ ان کے ساتھ پہلے بھی 1-2-4 پروگرام ہوئے ہیں کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں کافی عرصے کے بعد. یہ لوگ اکثر اصل بات یہ ہے امام علی علیہ السلام کے اس حوالے سے بیان ویس بھائی میں آپ کو بتاؤں، یہ لوگ تھوڑا سا ایک وہ اس طرح اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پھر یہ دوسرے کو اس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ اگلا بندہ کوئی نہ کوئی اہل بیت کی توہین کرے. ہم بھی تو بے وقوف نہیں ہیں، ہم تو وہی بیان کریں گے جو کتابوں کے اندر آیا ہے. اچھا آپ سے ہم تو یہ چاہیں گے کہ آپ اہل بیت سے محبت کریں. باڈی لینگویج ہے جس طرح آپ کی بار بار بریلوی کہہ رہے ہیں، بار بار یہ کہہ رہے ہیں، ناسبی کہہ رہے ہیں. اس میں نا اویس بھائی اس میں جو الفاظ ہیں اس میں آپ کو نشاندہی کر دوں. اس میں جو مجھے اصل اعتراض ہے اور میں شہاب زہری کا کیوں یہ الفاظ اگر میں اس کو پڑھ رہا ہوں وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَن تُفْتَنَ فِي دِينِهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہیں اور میں خوف رکھتا ہوں کہ اس کے دین میں فتنہ ہو جائے گا. اب ان سے مانا پوچھے اس کے فتنے کا کیا معنی ہے؟ أَن تُفْتَنَ فِي دِينِهَا کہ ان کے دین میں فتنہ ہو جائے گا. کیسے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کیا یہ علماء حضرات بتائیں نہیں کیا مراد ہے مفتی صاحب؟ آپ حدیث پر کلام کر رہے ہیں، حدیث میں فتنہ نہیں پتہ نہیں. بتائیں مجھے دین میں فتنہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ دوسری سوتن آئے گی فاطمہ الزہرا اس کے دین میں فتنہ کیسے ہوگا؟ بتا رہا ہوں میں آپ کو. جب ایک عورت پر دوسری عورت آتی ہے تو پھر اس کے اندر کہیں نہ کہیں حسد کا شائبہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول کی بیٹی کے لیے یہ چیز بھی نہیں ہے، نہ تو حسد نہ رشک کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو اس سے ماورا ہیں. ٹھیک ہے مگر ان کے دین میں فتنہ پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ اگر کچھ روایات ہیں نا آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں گے جو شہاب زہری نے روایتیں کی ہیں خاص طور پر بیعت کے معاملے میں، خلافت کے معاملے میں اور امام علی علیہ السلام سے متعلق، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شہاب زہری سیدہ کے بارے میں جو فتق کا واقعہ ہوا ایک خاص طور پہ ذہن رکھتے ہیں، اس کو خاص طور پہ بیان کرتے ہیں. امام علی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ امام علی نے جب تک 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، تو وہ روایت بھی شہاب زہری سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام علی نے دیکھا کہ لوگوں کے چہرے پھرے ہوئے ہیں، فلتمس مصالحت ابی بکر، تو پھر التماس تلاش کیا ابو بکر سے مصالحت کرنا کہ ان کی بیعت کر لیں. پھر ان کو بلایا تو امام علی بہت کمزور ہو گئے اور انہوں نے پھر جب دیکھا کہ لوگوں کی رضا کے لیے بیعت کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے امام علی نے بیعت نہیں کی، وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی ان کا ایک موقف ہے. میں اس پہ جناب سیدہ پہ میرا موضوع چاہتا ہوں. مجھے یاد ہے سرکار خود فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی اولاد کے ساتھ فتنہ کرتا ہے، دین کا فتنہ، دین میں فتنہ، اولاد کے ساتھ جو فتنہ ہوتا ہے اس کے اولاد کی تلفی میں یہ دین کا فتنہ ہے، اور اس کی تلافی جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. میں یہ کہتا ہوں مولانا آپ کے مال کا فتنہ ہے، آپ کی جان کا فتنہ. میں کہتا ہوں بتائیں نا فتنے کا معنی کیا ہے. میں کہتا ہوں آپ کے عقیدے کا فتنہ، میں کہتا ہوں آپ کے عقیدے کا فتنہ، آپ کے دین کا فتنہ. کیا مطلب ہے؟ بندہ دیوبندی سے بریلوی ہو گیا، بریلوی سے دیوبندی ہو گیا. اچھا میں نے کنکلوڈ کرنا ہے، میرے پاس 1 منٹ رہ گیا اور میں نے یہ کچھ سوالات لینے جو عوام کے سوالات ہیں، اہل سنت کی عوام یہ جاننا چاہتی. جناب حضرت محسن کا نام لیا جاتا ہے جناب سیدہ کی اولاد میں سے، کیا یہ حقیقت ہے یا ایک فرضی کہانی ہے؟ اور ان کا نام حرم تھا، سرکار نے چینج کیا اور محسن رکھا. اچھا اور جب یہ بات آ گئی تو پھر اس بات کی بھی تردید ہو گئی کہ بھائی جنہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بچہ جو ہے وہ اسقاط ہو گیا، اور یہ حضرت محسن کے بارے میں کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے. یہ سرکار کے زمانے میں پیدا ہوئے، امام حسن پیدا ہوئے، اس کے بعد امام حسین، اس کے بعد امام محسن پیدا ہوئے، لیکن صغر سنی میں دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. میں یہ بھی سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. اب چونکہ ذی الحج کی تاریخیں چل رہی ہیں، ایک واقعہ اسلام میں بڑا خاص اہمیت کا حامل ہے جسے ہم غدیر کہتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول حضرت علی کا ہاتھ پکڑے کہتے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اس واقعے سے جناب سیدہ کا کیا تعلق ہے؟ کہ بارہا تاریخ میں اس واقعے کو دہرایا گیا، اس کی نسبت ذرا میں جاننا چاہتا ہوں.
اس کا تعلق تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو غدیر کا واقعہ ہے یہ امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہے پوری انسانیت کے اوپر، تمام مومنین کے اوپر، تمام صحابہ کے اوپر، کہ سب صحابہ کے اوپر علی ولی ہے، ان کا مولا علی ہے، اور اسی بات کو امام علی علیہ السلام ہر ایک کے سامنے گواہ بناتے تھے۔ جب جنگ جمل کے اندر امام علی علیہ السلام کھڑے ہوئے تو حضرت طلحہ جو مخالف تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، ان کو بلایا اور پوچھا کہ طلحہ بتاؤ میرے خلاف کیوں نکلے ہو؟ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ یہ وجہ ہم اس لیے سامنے آئے۔ تو امام علی علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ غدیر کے موقع پر اور فلاں فلاں موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاه فهذا علی المولى اللهم وال من والى وعاد من عادى۔ مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے باب فضائل امام علی کے اندر۔ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ بالکل مجھے یاد ہے یہ بات آپ کے لیے کہی تھی۔ پھر فرمایا کہ پھر کیوں لڑتے ہو مجھ سے؟ تو پھر حضرت طلحہ واپس چلے گئے اور اپنے گروہ میں بیٹھ گئے۔ مروان نے دیکھا اور تیر مارا اور ان کو شہید کر دیا، طلحہ کو شہید کر دیا۔ تو یہ دیکھیں حضرت امام علی علیہ السلام اس مولا کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پوری انسانیت کے اوپر مولا ہوں، صحابہ کا مولا ہوں، اور میں مجھ سے جنگ نہیں کی جا سکتی۔ صحیح، یہ اس کا معنی ہے تو اللہ کہ کے رسول نے بھی کہا جو اس سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا۔ ترمذی کی روایت ہے ٹھیک ہے، انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن ایسے ہی، سالبتم۔ ٹھیک ہے، واضح۔ تو امام علی علیہ السلام یہ جو اعلان غدیر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کی ولایت کا اعلان کیا، آپ کی وسیع ہونے کا اعلان کیا کہ میرے بعد میرے نبوت کے علوم کو پہنچانے کی ذمہ داری وہ علی کے اوپر ہے۔ انت تبین لامتی ما اختلف فیہ من بعدی، علی تم میری امت کے لیے وہ بیان کرو گے جس کا میرے بعد یہ میری امت اختلاف کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو اس طرح نہیں چھوڑ دیا کہ بالکل اکیلا تنہا بیار و مددگار، بلکہ اپنے بعد اس امت کے لیے رعایت کرنے والا، ان کے حقوق کو دیکھنے والا، ان کو بیان کرنے والا علی بن ابی طالب ان کی۔ ٹھیک ہے صاحب، آخری سوال ہے، اب یہ جو غدیر کا دن بتایا جاتا ہے وہ 18 ذی الحج ہے، ہم چاہے خوشی کا دن ہے اور ہم سب حضرت علی کو مولا مانتے ہیں، امیر المومنین مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں ہے، اس دن خوشی کا اظہار کریں یا بیک وقت 18 ذی الحج کو جناب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، اب اس کا افسوس کریں، سوگ کریں یا خوشی کریں، ایک آدھ بات نہیں کیا کریں؟ میں یہ کہوں گا 3 دن سے زیادہ سوگ منع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولا کائنات کی یہ ایک فضیلت ہے، اس کا پس منظر میں نے آپ کے ایک پروگرام میں بڑی تفصیل سے بیان کیا تھا، اور اس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ اتنا نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی کوئی خوشی کا موقع ہے یا یہ سرکار نے کئی دفعہ فرمایا کل جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، پھر وہ دن بھی ہمیں منانا چاہیے۔ وہ حجۃ الوداع نہیں تھا نا، وہ آخری سرمن نہیں، تھا، وہ حج نہیں تھا، حج پہ خود اپنی ذات حجۃ الوداع کی بات کریں گے نا اویس بھائی، پھر یہ خطبہ حج کے اندر چیز شامل ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کا نبی اپنا جان نشین بنا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹی چیز ہے، یہ وہ معنی نہیں ہے جو مفتی صاحب یہ دیگر لوگ دیتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جس طرح میں مومن کے نزدیک محبوب ہوں اس طرح علی بھی محبوب ہونا چاہیے، یعنی علی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت ہونی چاہیے اس طرح محبت ہونی چاہیے۔ یہاں معاذ اللہ کوئی ایسا معنی نہیں ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کو امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضور نے اپنے بعد بنایا ہو، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی یہ سمجھے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون روک سکتا تھا؟ آپ علیہ السلام 21 سال کے جوان کو اگر مکہ کے گورنر بنا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام اسامہ بن زید کو لشکر کا لیڈر بنا کے بھیج رہے ہیں، اور صحابہ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ رہے ہیں، تو اس نبی پاک کو کون روک سکتا تھا کہ وہ اپنے بعد اپنا جان نشین اور پہلا خلیفہ جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کو بنائے؟ بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ نے کرنا تھا۔ معاذ اللہ ایسی بات مت کریں۔ اگر میرے آقا علیہ السلام مولا کو نہیں مان رہے تو اگر نبی فرما دیتے کہ میں خلیفہ، آپ نے اس میں بھی یہ اختلاف کرنا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں خلیفہ بمانا ہے، یہ حکومت کے معاملات نہیں، اس میں خلیفہ بمانا یہ ہے۔ نہیں، میرا عقیدہ تو ویسے بھائی یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے روحانی خلیفہ بھی ہیں اور حکومت کے معاملات کے خلیفہ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی جو ہے نا منافقت ہے کہ صدیق اکبر خلافت کے تو خلیفہ ہیں، روحانیت کے نہیں ہے، باطنی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر باطنی خلیفہ ہیں، یہ موقف بھی ہے، پایا جاتا ہے، باطنی خلیفہ ہیں، اور جو 3 دن آپ نے غار ثور میں گزارے ہیں۔ میں نے وہ سوال جو آپ کا لیا، میں خود سے کنکلوژن میں اس کا آنسر مفتی صاحب اگر اس میں میری تصحیح فرما دیں کہ سوگ منائیں یا محبت کا اظہار کریں۔ بہرحال اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑا ایونٹ نہیں ہے، چھوٹا ایونٹ ہے، مگر کیا محبت یا سوگ؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ سوگ دیکھیں، اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو میرے خیال میں اہل بیت پر جو ظلم اور ستم ہوئے نا، اس کے بعد اس سے پہلے ایک داستان عمر بن خطاب کی بھی ہے، اور اس کے بعد ایک عثمان ابن عفان کی بھی داستان ہے۔ امت کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا، اگر میرا پیارا عثمان مدینہ المنورہ میں بے یار و مددگار اس طرح اس کا گلا نہ کاٹا جاتا تو شاید کربلا کا واقعہ بھی نہ رونما ہوتا۔ آپ وجہ فرما رہے ہیں، مگر میرے سوال کے جواب میں مشکل مشکل آسان کرنے ایک عام آدمی کے لیے کہ وہ اس دن سوگ منائے یا خوشی منائے۔ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، بس وہ خوشی منائے نا، خوشی جب آپ مانا لیں گے خلیفہ کے معنی میں تو پھر ہمارے نہیں لے رہے خلیفہ کے معنی میں، لیکن مولا تو مان رہے ہیں، اس کی خوشی منائے یا سوگ سکتے ہیں، اس کی خوشی منا سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں شکریہ کہوں گا۔ لیکن یہ جو عرف عام میں عید غدیر ہے اس کی خوشی اہل سنت میں نہیں ہے، جبکہ عید میلاد النبی ہے۔ اہل سنت کو ویسے ہی بس وہ جو اہل بیت کی محبت میں جو لوگ کر رہے ہیں نا، اہل سنت بولتے ہیں ہم اس میں شامل نہیں ہوتے۔ یہ ناسبیوں کے سارے اس صفوں میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں، لیکن وہ جو محبان اہل بیت کرتے ہیں نا تو یہ اہل سنت کہتے ہیں نہیں ہم اس میں نہیں آئیں گے۔ یہ ان کا اللہ نے دور رکھا۔